تو آپ جب چھوٹے ظرف کے ساتھ دیکھو گے نا کہ اتنا بڑا بنگلہ، اتنی بڑی گاڑی، یہ عیاشی، چھوٹے ظرف کے ساتھ یہ چیزیں واقعی اعتراض. جب بڑا ظرف ہو جاتا ہے تو یہ گاڑی واڑیوں کی ویلیو 2 ٹکے کی بولو نہیں رہتی، کچھ بھی نہیں ہے. یہ بنگلے گاڑیاں صرف شادیوں کی رہ جاتی ہے آخر میں، معذرت کے ساتھ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا کلھا متاع، دنیا سب ساز و سامان ہے، ختم ہونے والا، فنا ہونے والا. یہاں کی لینڈ کروزر، بنگلے، گاڑیاں، پراٹھے، یہ جو میرا گلا بیٹھا رہتا ہے پراٹھوں کی وجہ سے بیٹھا رہتا ہے، اور یہ سب 2 ٹکے کی چیز ہے، ختم ہونے والا. اس میں بیوی بھی داخل ہے، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ خیر متاعها المرأة الصالحہ. لیکن ان میں بھی ہے تو مسافر خانہ، لیکن ان میں بھی جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے وہ کیا ہے؟ نیک زوجہ. تو فوکس کیا کرو سب سے پہلے کس کو؟ نیک بیوی کو فوکس کرو. نیک بیوی مل جائے پھر جھونپڑی میں رہو، مزے کی زندگی ہوگی. نیک بیوی نہ ملی نا تو لینڈ کروزر میں ہی دھکا مار کے اتارے گی تمہیں. ہم نے دیکھا لینڈ کروزر میں طلاقیں ہوئی ہیں. ہاں، بیگم کو لینڈ کروزر میں لا کے گھما رہا ہے، وہیں پھٹا ہو گیا. ادھر یہ یوں کیوں چلا رہا ہے، یوں کیوں نہیں چلا رہا ادھر موڑ میری ماں کے گھر کی طرف، تو اپنے ابا کے گھر کی طرف کیوں جا رہا ہے، وہیں پھٹا ہوتا ہے. میرے پاس بڑے بڑے مالدار، ایک تو پرانا قصہ، ایک صاحب آئے، ان کا بہت بڑا شو روم تھا. کہاں تھا یہ نہیں بتاؤں گا، پھر وہ سمجھ جائیں گے نا. آپ لوگ تو نہیں، خیر کوئی ایسا نہ ان کے ریلیٹیو سمجھ جائے. دوسرے کنٹری میں بہت بڑا گاڑیوں کا شو روم. بیگم کو انہوں نے حج بھی کرا دیا، بیگم کو انہوں نے کروڑوں روپے میں کھلایا، لیکن وہ بیچارہ بد اخلاقی کی وجہ سے نا بیگم کی ایسا میرے پاس ایسے کانپتا ہوا آیا تھا. میں نے کہا یار اتنا پیسہ اس بندے کے پاس ہے، زندگی برباد. اس سے وہ غریب خوش قسمت ہے جس نے کسی اچھے خاندان میں شادی کر لی. اچھے خاندان میں شادی، وہ رکشہ چلا رہا ہے، پھٹ پھٹے رکشے میں جب آتا ہے گھر میں تو بیگم سر پہ سرسوں کے تیل کی مالش کر رہی ہوتی ہے بیٹھ کے. تو خیر بات کو سمیٹ کے بس جلدی سے ختم کرتا ہوں. تو میں نے عرض کیا کہ ایک غربت تو ہمارے پیغمبر کی تھی، اتنا بڑا ظرف کے پیسہ رکھا ہی نہیں، اور اس کی وجہ کیا؟ اللہ نے آپ پر یہ الزام ہی نہیں ہونے دیا کہ پھر ہمیں اس کی وضاحتیں دینی پڑیں. لیکن اصولی طور پر شریعت مال رکھنے کو منع نہیں کرتی، مال رکھنے کو منع نہیں کرتی. حضرت عثمان غنی مالدار تھے، بہت مالدار تھے، تھوڑے نہیں تھے. حضرت ابو بکر تھوڑے مالدار نہیں تھے، بہت زیادہ تھے. حضرت مغیرہ ابن شعبہ تھوڑے مالدار نہیں تھے، بہت زیادہ. اور بہت سارے صحابہ، ہم نے جامعۃ الرشید میں ایک دفعہ تحقیق کی کہ ان صحابہ کے سرمایوں کا ہم اندازہ لگائیں تو اربوں اربوں روپے بن رہے تھے. لیکن میں بات کو سمیٹتے ہوئے 2 چیزوں میں آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. ایک مالدار تو وہ جو میں نے بتایا، دوسرے مالدار میں جلدی ریوائز کر دوں. دوسرا مالدار وہ غریب وہ ہوتا ہے، دوسرا غریب جو اپنی کاہلی کی وجہ سے کیا ہو، غریب ہو. اس غریب کے خلاف یہ بھی سے بے غیرت بھی کہہ سکتے ہیں آپ. اور وہ جو جس موٹیویشنل وہ جو ٹک ٹاکر ہے، کون ہے، اس نے گالیاں دی ہیں نا انگلش میں، کچھ غریبوں کو ایک ابھی نیا آیا اس نے گالیاں دی ہیں. تو اس کو آپ جتنی مرضی گالیاں دو کم ہے. یہ سستی کی وجہ سے غریب ہے، کم بخت اٹھتا ہی نہیں ہے، ٹھڈے مار مار کے اس کو گھر سے باہر اس کا باپ نکالتا ہے. دکان پہ جا کے بیٹھ تو کچھ پڑھ لے، کچھ کر لے، یہ نہیں کرے گا. یہ بنٹے کھیل رہا ہے، اسنوکر، ڈبو، پان، گٹکے، کٹر کے ڈھکن،